السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب بس 2-3 دن باقی رہ گئے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پکی سچی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کے مہینے میں جم کر عبادت کریں گے، تہجد نہیں چھوڑیں گے، اشراق، چاشت، اوابین، سنتیں، نفلیں اور بہت ساری نفلی جو عبادتیں ہیں، ایک بھی عبادت ہم رمضان کے مہینے میں چھوڑیں گے نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت خوب کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان سے پہلے جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے، جیسے غسل کا مکمل طریقہ، غسل کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، وضو کرنے کا طریقہ، نماز کیسے مکمل پڑھی جاتی ہے، نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض، یہ وہ ضروری باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے رمضان سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہم عبادت کریں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ہمارا غسل نہیں ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا غسل ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارا وضو نہیں ہوا۔ مان لیجئے روزہ ہمارا ٹوٹ گیا، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا، یا ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ نماز ہماری ہوئی کہ نہیں ہوئی، سجدہ سہو کب کرنا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ رمضان میں اب جو 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں تو ان 2-3 دنوں کے اندر غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ اور یہ فرض عبادتیں ہماری کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں، ہم کیسے 100% یہ بات جان سکتے ہیں کہ بھئی میرا غسل مکمل ہو گیا، میرا وضو بالکل صحیح ہو گیا، ہاں یہ چیز چھوٹ گئی تو اس سے وضو اور غسل کے ٹھیک ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وضو اور غسل ٹھیک ہو گیا، میری نماز ٹھیک ہو گئی۔ اتنا علم آپ لوگوں کو ہونا چاہیے کہ آپ خود پتہ کر سکو کہ آپ کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ کا غسل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی لیے ان 2-3 دنوں میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو 4 سے ویڈیوز ایسی دینے والا ہوں جس میں آپ کو مکمل طریقہ غسل کا، مکمل طریقہ وضو کا، مکمل طریقہ نماز کا اور مکمل طریقہ نفلی عبادتوں کا، یہ آپ کو انشاءاللہ ان 2-3 دنوں کے اندر پتہ چلنے والا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں غسل کا طریقہ۔ ہر ہفتے جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں مجلس علم ہماری رہتی ہے۔ آپ حضرات فیروز آباد کے ہیں تو تشریف لا سکتے ہیں، ہر فرائیڈے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں، محلے میں رہنے والے اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس مجلس علم میں شریک ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، کیسے آپ کی عبادتیں کمپلیٹ ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کئی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جیسے غسل کا یہ تو پتہ ہے کہ ایسے غسل کرنا ہے، لیکن ان سے پوچھو کہ اچھا یہ بتاؤ غسل میں فرض کتنے ہیں، تو وہ نہیں بتا پاتے۔ غسل ٹھیک کب ہوتا ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے غسل ہو جاتا ہے، وہ نہیں بتا پاتے۔ تو یہ موٹی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو غسل کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، جیسے کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے مجھے ایک بار میل کیا اور بتایا کہ مفتی صاحب میری 40 سال کی عمر ہو گئی، میں تو بس نہا لیتی ہوں اور اسی کو غسل سمجھتی ہوں۔ تو میں نے کہا کلی کرنا، کہ کلی کبھی کر لی کبھی نہیں کری، کیونکہ غسل کرنا مطلب نہانا میں تو یہی سمجھتی آ رہی ہوں، اور ناک میں پانی ڈالنے کا صحیح طریقہ وہ بھی نہیں پتہ، کبھی ڈال لیا ناک ویسے ہی نارمل صاف کر لی۔ اب بتائیے کہ 40 سال تک اس خاتون نے جتنی بھی عبادتیں کی تو کب اس کا غسل ٹھیک ہوا کب نہیں ہوا اس کو نہیں پتہ۔ تو یہ بہت ایسی بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں تو بہت جلدی پہلی فرصت میں یہ فکر کرے کہ یہ تمام عبادت کے کام اور غسل، وضو، یہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں آج غسل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ سیکھ جائیے، اور پتہ ہو تو میچ کر لیجئے اور سیکھ لیجئے جو چیزیں آپ کو معلوم نہ ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ فرض ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان 3 چیزوں کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک ہی رہتا ہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا صرف یہ نہیں ناک میں پانی ڈال لیا، ناک میں پانی اتنا ڈالنا کہ نرم ہڈی تک، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچے۔ نمبر 3 سارے بدن پر پانی پہنچانا، یعنی ہم ایسے نہا لیں، ایسے پانی ڈالیں اپنی باڈی پر کہ ہماری باڈی کا ہر حصہ بھیگ جائے، کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔
تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں. 3 فرض ہونے کا مطلب سمجھ گئے نا کہ ان 3 چیزوں کے بغیر غسل درست نہیں ہوگا, اور اگر یہ 3 چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو غسل درست ہو جاتا ہے. اچھا, مائنڈ میں یہ کنفیوژن رہتی ہے, یاد کرنے میں بھی دشواری آتی ہے, کیونکہ غسل کے فرض الگ ہیں, سنتیں الگ ہیں, مستحبات الگ ہیں. تو کیا ہوتا ہے نا, آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. غسل کے سنتیں, پھر وضو کی سنتیں, نماز کی سنتیں, تو مائنڈ گھوم جاتا ہے کہ کون سی کس کی ہیں اور یاد نہیں رکھ پاتے ہم لوگ. تو بہت آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا. غسل کے آپ 3 فرض یاد کر لیں. نمبر 1 کلی کرنا, نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا. یہ غسل کے 3 فرض ہیں, اور فرض کا مطلب بھی یاد رکھیں کہ ان 3 چیزوں کے بغیر غسل درست ہی نہیں ہوگا, آدمی ناپاک ہی رہے گا. یہ 3 چیزیں ہر حال میں پوری کرنا ضروری ہیں. اگر ان 3 چیزوں کو کسی نے پورا کر لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا, اور اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی اور باقی پورا طریقہ آپ نے غسل کا فالو کر لیا, تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ 3 چیزیں فرض ہیں. فرض کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے, جیسے وضو میں فرض, نماز کے فرض, تو فرض کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کا مطلب کہ ان میں سے کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے. اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو وہ چیز ٹھیک ہی نہیں ہوگی. جیسے غسل کا کوئی فرض چھوٹ گیا تو غسل ٹھیک نہیں ہوگا, وضو کا کوئی فرض چھوٹ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, نماز کا اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کلیئر ہے نا؟ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا, نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا. اب یہ یاد رکھ لیجئے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام سنتیں ہیں. ان 3 چیزوں کے علاوہ تمام سنتیں ہیں. اب آپ کو سنتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا, یاد نہیں ہے, ارے کب تک یاد رکھے, مائنڈ سے نکل جاتا ہے. تو آپ فرضوں کو یاد کر لیں بس. 3 فرضوں کے علاوہ آپ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام سنتیں ہیں. سنتیں ہونے کا مطلب کیا کہ ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے, اور اگر نہ کریں تو بھی غسل ہو جاتا ہے, مگر سنت کے مطابق نہیں ہوتا. سنت کے مطابق ہی ہمیں غسل کرنا چاہیے. لیکن بائی چانس کوئی سنت چھوٹ جائے تو آپ کیسے پتہ کرو گے؟ تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ کی عبادت صحیح ہو جاتی ہے, آپ کا غسل ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن سنت کے مطابق پھر وہ نہیں کہلاتا. سنت کے مطابق ہی ہمیں غسل کرنا چاہیے. جان بوجھ کر اگر کوئی سنت چھوڑتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو سنت نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن کبھی چھوٹ جائے تو آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا کہ یار میں نے غسل کیا اور میں ہاتھ نہیں دھو پایا 3 مرتبہ ایسے کر کے, تو میرا غسل ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ غسل کے 3 فرض ہیں, اور فرض مطلب کہ ان کو پورا کرنا ہے ہر حال میں. 3 فرض اگر پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے, اور 3 فرض اگر مکمل نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے, آدمی ناپاک رہتا ہے. اور 3 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں. سنت اگر چھوٹ جائے تو آپ کا غسل صحیح ہو جاتا ہے, ہاں وہ سنت کے مطابق نہیں کہلاتا. دوسرا, کبھی بھی کوئی چیز چھوٹے تو آپ 3 چیزوں کے علاوہ دیکھو. 3 چیزوں کے علاوہ ہے اگر وہ چیز تو سنت ہے, اور سنت چھوٹی تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے. مان لیجیے آپ غسل کرنے بیٹھے, آپ جیسے نماز کی طرح وضو کرتے ہیں وہ نہیں کر پائے, جیسے میں آگے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو آگے ہی سمجھاؤں گا میں سے, ابھی مائنڈ کنفیوز ہو جائے گا. تو یہ غسل کے 3 فرض ہو گئے. اب آئیے جانتے ہیں غسل کرنے کا مکمل طریقہ, جو میں نے بہت آسان انداز میں آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ بہت سارے مسئلے آپ کو غسل کے سیکھنے کو آج مل جانے والے ہیں. غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیے اس طرح سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ استنجا کیجئے. استنجا مطلب استنجا کرنے کی ضرورت ہو تو کیجئے, نہیں ضرورت ہے تب بھی آپ استنجا کیجئے. استنجا مطلب کہ شرمگاہ کو واش کرنا. اس کے بعد بدن پر جہاں ناپاکی لگ رہی ہو اس ناپاکی کو آپ صاف کیجئے. ناپاکی لگ رہی ہے تو صاف کر لیجئے, نہیں لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ وضو بنائیے. وضو کیسے بنانا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے. کلی کیجئے, ناک میں پانی ڈالیے, چہرہ دھوئیے, ہاتھ دھوئیے, مسح کیجئے اور پیروں کو دھوئیے. جب آپ نے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالیے, ہے نا. سر پہ پانی ڈالنے کے بعد خوب اپنے بدن کو ملیے. 1 مرتبہ پانی ڈالا خوب ملیے, یا آپ کو لگ رہا ہے 2 مرتبہ پانی, کل ملا کے یہ ہے کہ پانی بھی ڈالنا ہے اور بدن کو خوب ملنا بھی ہے. تو 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالنا ہے, پھر 3 مرتبہ رائٹ سائڈ پر پانی ڈالنا ہے, رائٹ کاندھے پر, پھر 3 مرتبہ لیفٹ کاندھے پر, اور آپ خوب رگڑ رگڑ کے نہائیے, میل کچیل صاف کیجئے, صفائی ستھرائی کا خیال کیجئے. یہ جی آپ کا ہو گیا وضو, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے امید ہے
کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا مکمل غسل کا طریقہ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سمجھیں کہ غسل کا جو یہ میں نے مکمل طریقہ بتایا, تو اوپر میں نے 3 فرض بتائے تھے آپ کو. 3 فرض کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے کیا بتائی تھیں, سنتیں ہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا غسل بالکل صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے, مان لیجیے آپ نے غسل کیا اور غسل کے درمیان آپ استنجا کرنا بھول گئے. تو غسل کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ یار میں نے استنجا تو کیا نہیں تھا, یعنی سنت طریقے پر جو استنجا کیا جاتا ہے, یا آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے میں آپ وضو کرنا بھول گئے. آپ باتھ روم میں گئے اور بس آپ نے کلی کری, ناک میں پانی ڈالا اور نہا لیے آپ. تو 3 فرض ادا ہو گئے. آپ کو کیا یاد رکھنا ہے, 3 فرض آپ کے ادا ہو گئے. 3 فرض جب آپ کے ادا ہو گئے تو سنت چھوٹ گئی. تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا غسل بالکل ٹھیک ہو گیا. مان لیجیے آپ باتھ روم گئے اور آپ نے استنجا بھی کر لیا, ناپاکی بدن پر لگی تھی وہ بھی صاف کر لی, لیکن نماز کی طرح جب وضو بنایا جاتا ہے وہ وضو بنانا آپ بھول گئے. غسل کے بعد یاد آیا یا غسل کرتے ہوئے یاد آیا, تو کیا کریں؟ تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. 3 فرض آپ کے ادا ہو جانا چاہیے. تو 3 فرض ادا کرنے کے بعد باقی کی تمام جو چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں, اور غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب غسل کے کچھ ضروری مسئلے ہیں, وہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے. نمبر 1, غسل کرتے وقت قبلے کی طرف آپ کا منہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو طریقے میں بتا رہا ہوں یہ خواتین کے لیے بھی ہے, مرد حضرات کے لیے بھی ہے. قبلے کی طرف آپ کا رخ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2, پانی بہت زیادہ نہیں پھینکنا چاہیے, نہ تو بہت کم نہ بہت زیادہ, جتنے میں آپ کا غسل ہو جائے بس. بعض لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے 4 بالٹیاں وہ پانی پھینکتے رہتے ہیں, تو پانی زیادہ پھینکنا یہ غلط بات ہے اور یہ فضول خرچی میں بھی آتا ہے. نمبر 3, ایسی جگہ غسل کریں جہاں پردے کا انتظام ہو, ہے نا, جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے. بعض لوگ جو ہے نا وہ انڈر ویئر پہن کے باہر بیٹھ کر ہی آرام سے غسل کر رہے ہوتے ہیں, نہا رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے. تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے. اگر آپ انڈر ویئر پہن کے نہا رہے ہو تو اندر نہ ہو پھر, اور آپ اگر کپڑے پہن کے نہا رہے ہو تو کم سے کم آپ کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کور ہونا چاہیے, کیونکہ گھٹنے سے اوپر کا اور ناف سے نیچے تک کا حصہ اگر کوئی دیکھے چاہے وہ 1 انچی کیوں نہ ہو, یہ غلط ہے. نمبر 4, غسل کرتے وقت باتیں نہیں کرنا چاہیے, یہ مکروہ ہے. نمبر 5, غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھنا یہ جائز ہے, پونچھ سکتے ہیں. نمبر 6, بدن ڈھکنے میں جلدی کرے. بہت زیادہ ننگا پٹنگا رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے, تو بدن ڈھکنے میں جلدی کرے. یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت مان لیجیے آپ کے پیر نہیں دھلے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی ایسی جگہ آپ وضو کر رہے ہو جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پیر گندے ہو جاتے ہیں, تو پیر کو بعد میں دھونے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تب بھی جو ہے نا آپ اپنے باڈی کو کور کیجئے اور غسل کی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پیروں کو پھر آپ دھو لیجئے. کل ملا کے یہ ہے کہ جلدی سے کپڑے پہننے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت دیر تک جو ہے نا وہ وداؤٹ کلوتھس رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بدن ڈھکنے میں جلدی کرنا. نمبر 6. نمبر 7, اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے نا, ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے اور کھڑے ہو کر نہانا بھی درست ہے. ہاں, افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نہائیں تو بیٹھ کر نہائیں. بیٹھ کر نہانے میں یہ پردے والی شکل زیادہ ہے, اس میں پردہ زیادہ ہے. تو اگر باتھ روم غسل خانے نارمل ہوتے ہیں تو آپ وداؤٹ کلوتھ بھی نہا سکتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لنگی باندھ کے نہاتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھڑے ہو کر نہانا بھی درست ہے, لیکن بیٹھ کر نہانا یہ زیادہ افضل ہے. نمبر 8, نہاتے وقت زبان سے کلمہ یا کوئی دعا نہ پڑھیں, کیونکہ ہم جب وداؤٹ کلوتھس ہوتے ہیں, ننگے ہوتے ہیں, تو کوئی بھی دعا ہمیں باتھ روم وغیرہ میں نہیں پڑھنا چاہیے. نمبر 9, اگر غسل کے بعد یاد آئے, کیا یاد آیا کہ ارے وہ جگہ سوکھی رہ گئی, مان لیجیے آپ کو پتہ چلا کہ ارے یار یہ انگوٹھی جو ہے نا اس کو تو میں ہٹا کے پانی نیچے پہنچا نہیں پایا. غسل کے بعد اگر یاد آیا کہ آپ کی کوئی جگہ چھوٹی رہ گئی ہے, سوکھی رہ گئی ہے یا غسل کرتے وقت یاد آیا کہ ارے میں وضو تو کر ہی نہیں پایا تھا. مان لیجیے میں نے ابھی بتایا تھا کہ غسل کرتے وقت جو مکمل طریقہ ہے تو اس میں وضو بھی آتا ہے, اب وہ وضو کرنا آپ بھول گئے, تو پھر کیا کریں؟ کیا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا؟ تو غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو چیز چھوٹی ہے آپ اس کو اسی وقت پورا کر لو. جیسے مان لیجئے غسل کمپلیٹ کر لیا ہم نے, غسل کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم باہر آ گئے, پتہ چلا کہ یار یہ حصہ سوکھا رہ گیا تھا, تو آپ کو دوبارہ پھر غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اس جگہ کو واش کر لیجئے پانی سے بس.
آپ کو پتہ چلا کہ ارے یہاں پانی نہیں پہنچا انگوٹھی میں، تو اس انگوٹھی کے گھما کے اس کے اندر پانی پہنچا لیجیے، ہو گیا آپ کا غسل۔ تو اگر غسل کرنے کے بعد یاد آئے کہ وہ جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر سے نہانا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اس کو ہی دھو لیجیے، ٹھیک ہے، اس کو دھو لیجیے۔ دھونا ضروری ہے، ہلکا پھلکا پانی وہاں لگ کے گر جائے، صرف پونچھا آپ ایسے مار لو تو یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ نمبر 10، سر کے سب بال بھگونا ضروری ہے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس ہلکا پھلکا بالوں پر پانی مار لو، جیسے کہ بعض خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ اگر ہم سر نہ دھوئیں تو سردی ہے، تو ایسا کام نہیں چلے گا، سر کے تمام بالوں کا بھگونا ضروری ہے۔ نمبر 11، انگوٹھی چھلے وغیرہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار کر غسل کیا جائے، لیکن اتارنا ممکن نہ ہو تو انگوٹھیوں کو گھما کے خوب اچھے طریقے سے اس کے اندر پانی پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ انگوٹھی اتنی ٹائٹ ہے کہ اس کے اندر پانی پہنچے ہی نہ، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا پھر، ہے نا۔ اور مان لیجئے آپ غسل کرتے ٹائم انگوٹھیوں کے اندر پانی پہنچانا یا انگوٹھیوں کو گھمانا، چھلوں کو گھمانا بھول گئے، باہر آ کے یاد آیا تو کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ غسل کرنے ضرورت نہیں ہے، اسی انگوٹھے کو ہلکا سا آپ انگوٹھی کو گھمائیے، چھلے کو گھمائیے اور پانی اس کے اندر پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 12، کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ کیا ہوتا ہے نا، کان ایسے نہیں ہے کہ کان میں آپ پانی ڈالنا شروع کر دو، ایسے جب آپ نہا رہے ہیں تو خوب پانی ایسے کیجئے، ہے نا، خوب اپنے ہاتھوں کو ایسے کیجئے تاکہ کوئی بھی جگہ ہماری پانی پہنچنے سے باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ تو کچھ 12 چیزیں تھیں جن کا خیال ہمیں غسل میں کرنا، مطلب یہ کچھ ضروری باتیں تھیں غسل سے متعلق۔ باقی ہمارے 3 فرض ہو گئے، 3 فرضوں کے علاوہ باقی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں ہو گئیں۔ میں نے مسنون طریقہ بھی غسل کرنے کا بتا دیا، اور آپ کو یہ بھی بتانے کی میں نے کوشش کی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو چھوٹ جائیں تو غسل صحیح ہو جاتا ہے پھر بھی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے سے غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جن کے چھوٹ جانے سے غسل نہیں ہوتا ہے ان کو فرض کہا جاتا ہے۔ 3 فرض میں نے بتائے۔ 3 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں، جیسے کہ ہم جب غسل کرنے بیٹھتے ہیں تو 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں، یہ سنت ہے۔ استنجا کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ ناپاکی بدن پر لگ رہی ہو وہ صاف کرنا، یہ سنت ہے۔ ایسے کر کے پانی ڈالنا کہ پہلے 3 مرتبہ سر پہ ڈالو، پھر رائٹ سائڈ پہ ڈالو، پھر لیفٹ پہ ڈالو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے پر غسل نہیں کرتے اور 3 فرض اگر آپ پورا کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ 3 فرض یہ سب سے زیادہ اہم ہے، ان کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ پورے ہو گئے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، اور اگر یہ پورے نہیں ہوئے تو آدمی ناپاک ہی رہے گا۔ اب دیکھو کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ سمندر کے پاس گئے یا ندی کے پاس گئے اور آپ نے ڈبکی لگائی ندی میں۔ ڈبکی لگانے کے بعد آپ نے کلی کر لی، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈال لیا، تو آپ کا غسل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ مجھے آنسر دیجئے گا۔ غسل ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ غسل کے جو 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اور ایک بات اور سمجھیں آپ کہ غسل کے جو 3 فرض ہیں یہ ایسے ترتیب سے پورے ہوں تب بھی غسل ہو جاتا ہے، اور اگر الٹی طرح سے پورے ہوں تب بھی غسل ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے پہلے کوئی نہا لے، پھر کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، تب بھی غسل ہو جائے گا۔ کوئی پہلے نہا لے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر کلی کر لے، یعنی اگر آگے پیچھے بھی یہ ہو جاتے ہیں غسل کے 3 فرض تب بھی آپ کا غسل ٹھیک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سنت کے مطابق غسل کرنا چاہیے، لیکن 3 فرضوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ 3 فرضوں کو یاد رکھو گے تو زندگی بھر آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوگے کہ میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا۔ دیکھو مثال کے طور پہ آپ بارش میں نہائے، بارش میں نہانے کے بعد آپ آئے، آپ نے باتھ روم میں کلی کری، ناک میں پانی ڈال لیا، تو آپ کا غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی آپ کا غسل ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ غسل کے جو 3 فرض ہیں وہ پورے ہو گئے، کیونکہ آپ جب نہائے تو پوری باڈی بھیگ گئی، پورے بدن پہ پانی پہنچ گیا، پھر آپ نیچے آئے واش بیسن پر، آپ نے کلی کری، ناک میں پانی ڈالا، تو 3 فرض غسل کے پورے ہو گئے، تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ ناپاک تھے، آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا، تو 3 فرض کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا غسل پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کوئی کرے تم نے 3 بار تو ایسے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، تم نے استنجا بھی نہیں کیا تھا، تم نے جو ہے ناپاکی کو بھی صاف نہیں کیا تھا، اور تم نے جو ہے نا وہ نماز کی طرح وضو بھی نہیں بنایا تھا، اور تم نے تو ایسے کر کے 3 مرتبہ پانی بھی نہیں ڈالا، تو اس کو یہی کہا جائے کہ تمام کی تمام چیزیں سنتیں ہیں، ہے نا۔ 3 فرض ادا ہو گئے، آپ کا غسل ہو گیا۔ اور نیت کرنا یہ غسل میں کوئی ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ نیت کرو گے تو ثواب ملے گا، سنت۔ مان لیجئے کوئی غسل کرنے جا رہا ہے تو اس کی نیت یہ ہے میں غسل کرنے جا رہا ہوں، عام طور پر غسل کرنے کی نیت ہوتی ہے، لیکن بارش میں کوئی ایکسیڈنٹلی بھیگ گیا، کسی نے ندی میں ڈبکی لگا لی
اور پھر کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، تو 3 فرض اس کے کمپلیٹ ہو گئے، یعنی اس کا غسل ہو گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام مسائل اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہی خواتین کے لیے بھی مسئلہ ہے اور یہی مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ شاور کے نیچے آپ نہا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سنت طریقے پر غسل کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن شاور ہوتا ہے کبھی کبھی بارش میں ہم نہا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی سوئمنگ پول ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس میں ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 3 فرض آپ کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں، 3 فرض کمپلیٹ ہو گئے، غسل ہو جائے گا۔ کوشش یہ کیجئے کہ سنت کے مطابق آپ کا غسل ہو، لیکن بائی چانس سنت کے مطابق غسل کرنے میں بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے فرض ادا ہو رہے ہیں۔ فرض اگر ادا ہو رہے ہیں تو آپ نو پرابلم نو ٹینشن، آپ کا غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ رمضان سے پہلے جو یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اور اس میں آج غسل کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میری چاہت یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو غسل کا مکمل طریقہ معلوم ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو غسل کا طریقہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا وضو کا مکمل طریقہ۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔